بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دور کا ایک اہم مسئلہ اندرونی خوشی کا مسئلہ ہے، یعنی انسان مسکراتا تو ہے لیکن اندر سے خوش نہیں ہوتا۔ انسان لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان خوش ہے لیکن اس کے اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ انسان ہنستا ہے لیکن اندر سے غمگین ہوتا ہے۔ جب ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی عطا کردہ بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں، کیونکہ ان کے دیکھنے اور سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ وہ گلاس کے بھرے ہوئے حصے کو دیکھنے کی بجائے گلاس کے خالی حصے کو دیکھتے ہیں۔ علم نفسیات میں لوگوں کے دیکھنے کے انداز اور ان کے سوچنے کے انداز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے بیان کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور گلاس کا آدھا حصہ خالی ہے، تو ماہرین نفسیات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منفی سوچ کے مالک ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے گلاس ہے اور گلاس کا آدھا حصہ بھرا ہوا ہے، تو ماہرین نفسیات ان کی اس بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مثبت سوچ کے مالک ہیں۔ ہماری خوشی کا بھی تعلق ہمارے دیکھنے کے انداز سے وابستہ ہے کہ ہم اپنے اطراف کے خالی حصوں کو دیکھتے ہیں یا اطراف کے بھرے ہوئے حصوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے لیے منفی جملات استعمال کرنا ان کو منفی سوچ کا مالک بنا دیتی ہے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ایک دن ہمارے استاد نے ایک خاص اسائنمنٹ کے لیے ہمارے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر گروہ کے لیے ایک ہیڈ مقرر کیا۔ جس دن استاد نے یہ کام کیا، ہمارے کلاس کا ایک نیا فرد اور ہمارے گروہ کا ایک نیا فرد غائب تھا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے گروہ میں ہو اور ہمارے گروہ کا ہیڈ حسن ہے۔ تو وہ چونکہ کلاس کے تمام لڑکوں کو نہیں جانتا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کون حسن؟ میں نے کہا وہی جو سب سے پہلی لائن میں ہمیشہ بیٹھتا ہے۔ وہ دوبارہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا وہی جس کے بہت خوبصورت بال ہیں، تو دوبارہ اس نے انکار میں جواب دیا۔ میں نے کہا وہی جو ہمیشہ خوبصورت لباس پہن کر آتا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا وہی جو ویل چیئر پر آتا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر دیا۔ شرمندگی سے سر نیچے کر کے اس نے کہا کہ ہمارے دیکھنے کا انداز کتنا مختلف ہے۔ اگر تم مجھ سے یہی سوال پوچھتے تو میں پہلے جملے میں ہی کہہ دیتا کہ وہی جو ویل چیئر پر آتا ہے، اور تم نے اس کے نقائص کو دیکھنے کی بجائے تمام اس کی خوبصورتیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی کی کمیوں کو دیکھنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پانی جیسی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم پی کر زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں جس سے ہم سن سکتے ہیں، اور اس طرح کی ہزاروں نعمتیں جن سے ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا دو چار کمیوں کو دیکھنے کی بجائے ان ہزاروں اور لاکھوں نعمتوں کو دیکھیں جن سے ہم ہر روز فائدہ اٹھا کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔